بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص کا مکمل تعارف۔ سورۃ الاخلاص کا نام اخلاص ہے جو اس کے مضمون کی عکاسی کرتا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے خالص یا خالص عقیدہ۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ کسی کے شریک نہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ اسلام کے توحیدی عقیدے کی بنیاد کو واضح کرتی ہے اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کی ترغیب دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص مکی سورت ہے، یعنی یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نزول اس وقت ہوا جب مکہ کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے بارے میں سوالات کیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا تاکہ اللہ کی صفات کو بیان کیا جا سکے اور اس کی وحدانیت کو واضح کیا جا سکے۔ یہ سورت اللہ کی ذات کے بارے میں ایک جامع بیان فراہم کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ وضاحت دی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ اپنی ذات میں منفرد ہے۔ اس صورت میں اللہ کی بعض اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ وہ تمام مخلوقات کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، لیکن خود کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے اور نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کسی کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اس سورت کے ذریعے شرک کی مکمل نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرکت یا شبہ کا تصور ممکن نہیں۔ سورۃ الاخلاص مومنوں کو اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ وہ اللہ کے خالص عبادت کریں اور صرف اسی پر ایمان رکھیں، کیونکہ وہ واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت مومنوں کے دل میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی بے مثالی کا شعور مضبوط کرتی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے اور اس پر ایمان کا تجدید کا بہترین طریقہ ہے۔ احادیث کے مطابق سورۃ الاخلاص کے بار بار تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور مومنوں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ جو شخص سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اسے جنت میں داخلے کی بشارت دی جاتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت مومنوں کے دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ یہ سورہ دل کی بے چینی کو دور کرتی ہے اور انسان کو اللہ کی قربت کا احساس دلاتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ احد کا لفظ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، دوسرا کوئی شریک یا مثل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا حتمی اعلان ہے اور اس کی ذات کی انفرادیت پر زور دیتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں الصمد کا معنی لفظی معنی بے نیاز یا ہر چیز کی حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، مگر خود کسی سے حاجت مند نہیں۔ آیت نمبر 3، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام مادی اور انسانی صفات سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ اللہ کی ازلی اور ابدی صفات کا اظہار ہے، جس کا کوئی بھی شریک یا مثل نہیں۔ آیت نمبر 4، اس آخری آیت میں وضاحت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل یا ہمسر نہیں ہے، اس کی شان میں کوئی دوسرا برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات منفرد اور یکتا ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آیت اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ اللہ کی صفات اور ذات میں کسی بھی قسم کا شبہ یا شریک ممکن نہیں۔ اس سورت کی مجموعی تفسیر یہ ہے کہ یہ ایک مختصر مگر جامع سورت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے بے نیازی، ازلیت، ابدیت اور بے مثالی کو بیان کرتی ہے۔ یہ سورہ اسلام کی توحیدی عقیدے کا خلاصہ پیش کرتی ہے اور شرک کے ہر تصور کو رد کر دیتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت اور اس کی ذات کی معرفت کی ترغیب دیتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔